پیر کامل بائی عمیر احمد پارٹ 48۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سرار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سرار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں، پی ایچ ڈی کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لوں، سرار نے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ سالار نے اچانک اسے اپنی پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ کے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کر دوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے، بورڈ آف گورنرز ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تم؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے، سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب ہاتھ سے ریڈیو کو ٹون کرنے میں مصروف تھا۔ روڑی کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں، چلوں گا، اس کے پروگرام میں دلچسپ ہوتے ہوئے کہا۔ فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر پہن لیا تھا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑے پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کا چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنے مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو بھلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو؟ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے؟ بیٹا، دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟
وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدل ڈالا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11-11:30 بجے تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے انتظار کر رہی ہوں میں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں اس کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے مصروف وہ ہوتے ہیں جن کی بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، وہ پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کام کرنے کے تو نہیں ہیں؟ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے خفگی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سلار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارے رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سلار کو ایک دم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئیں۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سلار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سلار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھیں۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کارڈ تھما دیا۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی اور اب ایک دم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سلار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو، کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سلار نے میری کے بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سلار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سلار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں، اس کو بھی دینے جانا ہے۔ اب فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا، آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا۔ سلار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم خوش ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس کی بات کروا دو۔ سلار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سعیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا، ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سعیدہ اماں کے درمیان گفتگو جاری ہو گئی۔ 10 منٹ بعد یہ گفتگو ختم ہوئی تھی تو سلار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سعیدہ اماں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا والا؟ سلار نے دلچسپی لی۔ میں ساتھ والوں کے ارشد کی بات کر رہی ہوں، سعیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سعیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا،
ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی، وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھیں۔ تو وہ کہاں ہے؟ سلار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی اس نے، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میری آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہوگا تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سلار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹہ میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، یہ وہ سعیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تو ہے میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے سسرال والوں کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، مگر سعیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں گفتگو تو نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی باتیں رتی بھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات کو سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورینٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے وقت تک ارشد نہیں آیا تو سلار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سلار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سعیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دی۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے، اسی لیے تو کہتی ہوں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو سارے کام دیکھ لے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اب جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بات میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور بھیجا دینا۔ سلار نے ان کے دروازے پر لگی ڈور بیل بجائی اور خداحافظ کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ اپنے پیچھے سے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں بھی اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویکنڈ پر کراچی جا رہا ہوں IBE کے ایک سیمینار کے لیے، اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سو جاؤں گا، نتھنگ ایلس۔ تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، تم وہ میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا۔ سلار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سلار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہیں، اتنی محبت سے بلایا ہے۔ فرقان نے کہا، جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا، ہم بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں، تو اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، وہ بری طرح مایوس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو۔ وہ ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان نہیں ہیں، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم مہمان ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضگی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا بھی چاہیے، سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ طبع تکلفی اور دوستی ہے، سلار نے کہا۔ مگر سعیدہ اماں کو میرے بجائے تمہارا خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مروت ہوتی ہے، سلار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے انہیں، چلو، اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر صاحب علی کی عزیزہ سمجھ کر ہی تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو کچھ شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ ہوتے تو بھی کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا، میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سلار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز و وسیع سبزہ تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبززار میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں تھے، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کے بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔
उमैमा अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बैठी थी और वो घास पर चित लेटा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं। इन दोनों के जूते कुछ फासले पर पड़े हुए थे। उमैमा ने इस बार खूबसूरत सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी। इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। उमैमा इसे कुछ कहते हुए दूर किसी चीज़ को देख रही थी। इसने लेटे लेटे इसकी चादर के एक पल्लू से अपने चेहरे को ढांप लिया, यूं जैसे धूप की छाँव से आंखों को बचाना चाहता हो। इसकी चादर ने इसे अजीब सा सुकून और सरशारी दी। उमैमा ने चादर के सिरे को इसके चेहरे से हटाने या खींचने की कोशिश नहीं की। धूप इसके जिस्म को तरावट बख्श रही थी। आंखें बंद किए वो अपने चेहरे पर मौजूद चादर के लम्स को महसूस कर रहा था। वो नींद इसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। सलार ने एकदम आंखें खोल दी। वो अपने बेड पर चित लेटा हुआ था। किसी चीज़ ने इसकी नींद को तोड़ दिया था। वो आंखें खोले कुछ देर बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा था। ये वो जगह नहीं थी जहाँ इसे होना चाहिए था। एक और ख्वाब, एक और अलविज़न। इसने आंखें बंद कर लीं और तब इसको इसके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने मुतवज्जा किया। इसका मोबाइल जो मुसलसल इसके सराहने बज रहा था। ये फ़ोन ही था जो इसे इस ख्वाब से बाहर लेकर आया था। कतरे झुंझलाते हुए लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर इसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ फुरकान था। कहाँ थे सलार? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? फुरकान ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। मैं सो रहा था, सलार ने कहा और उठकर बेड पर बैठ गया। इसकी नज़रें अब पहली बार घड़ी पर पड़ी जो 4 बजा रही थी। तुम फ़ौरन सईदा अम्मा के यहाँ चले आओ, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था। मैं तो फुरकान ने इसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या बताया था, मगर यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है। कैसी इमरजेंसी? सलार को तशवीश हुई। यहाँ आओगे तो पता चल जाएगा, तो तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। फुरकान ने फ़ोन बंद कर दिया। सलार कुछ देर परेशानी के आलम में फ़ोन को देखता रहा। फुरकान की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था कि वो परेशान था, मगर सईदा अम्मा के यहाँ परेशानी की नौयत क्या हो सकती थी। 15 मिनट में कपड़े तब्दील करने के बाद वो गाड़ी में था। फुरकान की अगली कॉल इसने कार में रिसीव की थी। तुम कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे परेशान कर दिया है तुमने, सलार ने इससे कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम इधर आ रहे हो, यहाँ आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं फ़ोन पर तफसीली बात नहीं कर सकता। फुरकान ने एक बार फिर फ़ोन बंद कर दिया। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने आधे घंटे का सफ़र तकरीबन 20 मिनट में तय किया। फुरकान इसे सईदा अम्मा के घर के बाहर ही मिल गया। सलार का ख्याल था कि सईदा अम्मा के यहाँ इस वक्त बहुत चहल पहल होगी, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ दूर दूर तक किसी बारात के आसार नहीं थे। फुरकान के साथ वो बैरूनी दरवाजे के बाएं तरफ बने हुए एक पुरानी दर्ज के डाइनिंग रूम में आ गया। आखिर हुआ क्या है जो तुम्हें मुझे इस तरह बुलाना पड़ गया? सलार अब उलझ गया। सईदा अम्मा और इनकी बेटी के साथ एक मसला हो गया है। फुरकान ने इसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए इसे कहा। वो बेहद संजीदा था। कैसा मसला? जिस लड़के से इनकी बेटी की शादी हो रही थी, इस लड़के ने कहीं और अपनी मर्जी से शादी कर ली है। माइक कॉट ने सलार के मुंह से बेख्तियार निकला। इन लोगों ने अभी कुछ देर पहले सईदा अम्मा को ये सब फ़ोन पर बताकर इसे माजरत कर ली है। वो लोग अब बारात नहीं ला रहे। मैं अभी कुछ देर पहले इन लोगों के यहाँ गया हुआ था, मगर वो लोग वाकई मजबूर हैं। इन्हें अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। इस लड़के ने अभी इन्हें सिर्फ फ़ोन पर ही इतला दी है। फुरकान तफसील बताने लगा। अगर वो लड़का शादी नहीं करना चाहता था तो इसे बहुत पहले ही माँ बाप को साफ बता देना चाहिए था। भागकर शादी कर लेने की हिम्मत थी तो माँ बाप को पहले इस शादी से इनकार कर देने की भी हिम्मत होनी चाहिए थी, सलार ने नापसंदीदगी से कहा। सईदा अम्मा के बेटों को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। वो इस मामले को हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो किसी न किसी को तो ये सब कुछ देखना है। सईदा अम्मा के कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं है? सलार ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब तली साहब से बात की है फ़ोन पर, फुरकान ने इसे बताया। लेकिन डॉक्टर साहब भी फौरी तौर पर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ होते तो और बात थी, सलार ने कहा। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी फ़ोन पर इनसे बात करवाऊँ। फुरकान की आवाज़ इस बार कुछ धीमी थी। मेरी बात? लेकिन किस लिए? सलार कुछ हैरान हुआ। इनका ख्याल है कि इस वक्त तुम सईदा अम्मा की मदद कर सकते हो। मैं? सलार ने चौंक कर कहा। मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? आमना से शादी करके। सलार तंबाखुद पल के चपकाए बगैर इसे देखता रहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इसने बमुश्किल फुरकान से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सलार का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो? वो एक झटके से उठ खड़ा हो गया।
फुरकान बरक रफ्तारी से इसे उठकर इसके रास्ते में हायल हो गया। क्या सोचकर तुमने ये बात की है? सलार अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख सका। मैंने ये सब तुमसे डॉक्टर साहब के कहने पर कहा है। सलार के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने इन्हें मेरा नाम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया सलार, उन्होंने खुद तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे दरख्वास्त करूं कि मैं इस वक्त सईदा अम्मा की बेटी से शादी करके इनकी मदद करूं। किसी ने सलार के पैरों के नीचे ज़मीन खींच ली थी या सर से आसमान, इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। वो पलटकर वापस सोफे पर आ गया। मैं शादीशुदा हूँ फुरकान, तुमने इन्हें बताया? हाँ, मैंने इन्हें बता दिया था कि तुमने कई साल पहले एक लड़की से निकाह किया था, मगर फिर वो लड़की दोबारा तुम्हें नहीं मिली। फिर वो इसके बावजूद भी यही चाहते हैं कि तुम आमना से शादी कर लो। फुरकान, मैं वो बात करते करते रुक गया। और उमैमा, इसका क्या होगा? तुम्हारी ज़िंदगी में उमैमा कहीं नहीं है। इतने सालों में कौन जानता है वो कहाँ है भी कि नहीं? फुरकान, सलार ने तरशी से इसकी बात काट दी। इस बात को रहने दो कि वो है या नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर कल उमैमा आ जाती हो तो क्या होगा? तुम ये बात डॉक्टर साहब से कहो, फुरकान ने कहा। नहीं, तुम ये सब कुछ सईदा अम्मा को बताओ। ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ऐसे शख्स को कबूल कर लेती जिसने कहीं और शादी की है। वो अगर बारात लेकर आ जाता तो शायद ये भी होता। मसला तो यही है कि वो आमना से दूसरी शादी पर भी तैयार नहीं है। इसे ढूंढा जा सकता है। हाँ, ढूंढा जा सकता है, मगर ये काम इस वक्त नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने आमना के लिए गलत इंतखाब किया है। मैं आमना को क्या दे सकता हूँ? मैं तो इस आदमी से भी बदतर हूँ जो अभी से छोड़ गया है, सलार ने बेचारगी से कहा। सलार, इन्हें इस वक्त किसी की ज़रूरत है। ज़रूरत के वक्त सिर्फ वही आदमी सबसे पहले जहन में आता है जो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार हो। तुम ज़िंदगी में इतने बहुत से लोगों की मदद करते रहे हो, डॉक्टर सबतलीग साहब की नहीं करोगे? मैंने लोगों के पैसे से मदद की है। डॉक्टर साहब मुझसे पैसे नहीं मांग रहे। इससे पहले कि फुरकान कुछ कहता, इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने नंबर देकर मोबाइल सलार की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है। सलार ने सते हुए चेहरे के साथ मोबाइल पकड़ लिया। वहाँ बैठे मोबाइल कान से लगाए सलार को पहली बार एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी में हर बार हर शख्स से नहीं की जा सकती। वो जो कुछ फुरकान से कह सकता था वो इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था, इन्हें दलाइल दे सकता था, ना बहाने बना सकता था। उन्होंने मखसूस नरम लहजे में इससे दरख्वास्त की थी, अगर आप अपने वालिदैन से इजाज़त ले सकें तो आमना से शादी कर लें। वो मेरी बेटी जैसी है, आप समझें। मैं अपनी बेटी के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, इसने मदम आवाज़ में कहा। आप मुझसे दरख्वास्त ना करें, आप मुझे हुक्म दिए, इसने खुद को कहते पाया। फुरकान तकरीबन 10 मिनट के बाद अंदर आया। सलार मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े गुमसुम फर्श पर नज़रें जमाए हुए था। डॉक्टर साहब से बात हो गई तुम्हारी? फुरकान ने इसके बिलमुकाबिल एक कुर्सी पर बैठते हुए मदम आवाज़ में इससे पूछा। सलार ने सर उठाकर इसे देखा, फिर कुछ कहे बगैर सेंटर टेबल पर इसका मोबाइल रख दिया। मैं रुखसती अभी नहीं करवाऊंगा, बस निकाह काफ़ी है, इसने चंद लम्हों के बाद कहा। वो अपने हाथों की लकीरों को देख रहा था। फुरकान को बेख्तियार इस पर तरस आया। वो मुकद्दर का शिकार होने वाला पहला इंसान नहीं था। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।